ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا جو مجھے چاہیے تھا، اور ایسا بھی ہے کہ اللہ نے مجھے وہ بھی دیا ہے جس کی میری حیثیت بھی نہیں تھی۔ ہر اس چیز کا بہتر نعم البدل جو مجھے نہیں ملی، وہ آپ کا ہاتھ تب تک خالی نہیں کرتا جب تک دوسرے ہاتھ میں کوئی بہتر نعم البدل نہ رکھ دے، کیونکہ اللہ اپنی کسی بھی بندے کو کبھی محرومی میں نہیں رکھتا۔ یا تو وہی چیز نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا اس سے بھی کچھ بہت بہتر، آپ کی اور میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بہتر، کیونکہ صبر چاہے ایک لمحے کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اجر کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے، اور جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہو تو ہے کوئی جو آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کر سکے۔ اذیت اور تکلیف کے لمحات میں آنکھوں میں آنسو لیے یقین کے ساتھ مانگی گئی دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو کن سے فیکن تک کا سفر طے کر کے ہی آتی ہیں۔ وہ جو تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، وہ جو تمہارے ہزار گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، وہ جو دن بھر تمہاری نافرمانی دیکھنے کے باوجود بھی صبح فرشتوں کے ہاتھوں رزق بیچتا ہے، سوچو وہ رب تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے، اس میں نہ کوئی وعدہ ہو نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، ورنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، محبت ہرگز نہیں۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بہت ناانصافی کرتی ہے ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے، اور جب تک انسان حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا تب تک بے سکون رہتا ہے، اور اگر بے سکون رہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ رونا بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تھک جانا بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، گر جانا بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ہاں مایوس ہو جانا بہت بری بات ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ مایوس انسان گمراہ ہوتا ہے اور پھر ہر جگہ مایوسی پھیلاتا ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ معجزے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، اور معجزے ہمارے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ فرشتوں کو تو معجزوں کی ضرورت نہیں نا، ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کو کب دینی ہے، تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے تو یقین کریں اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس سے دگنا دیا جائے گا۔ بھروسہ رکھیں، وہ کھوئی ہوئی چیز بھی واپس دے سکتا ہے، شرط بس اتنی سی ہے کہ اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب کوئی مصیبت تمہیں گھیر لے اور کوئی غم تمہیں تکلیف دے تو اس کے بارے میں مایوس ہو کر امید نہیں کھویا کرو، بلکہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو جو تمہارے معاملات سے تم سے بہتر واقف ہے۔ کیا ہے جو اللہ کے اختیار میں نہیں؟ کیا ہے جو وہ نہ بدل سکتا ہو؟ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، صرف آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ اسے اپنی یاد سے جوڑے رکھے اور واپسی کے سفر کے لیے تیار کر سکے۔ اور جان لو جب تم یقین سے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مدد طلب کرتے ہو تو وہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو پھر کون ہے جو تمہیں اس سے بڑھ کر چاہنے کی طاقت رکھتا ہے؟ بے شک اللہ اپنے بندے کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ یا آزمائش تمہاری بدترین سے حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے، یا آزمائش اس کی محبت کا نرالا انداز بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم اب تک جو اس کے روبرو اسے پکار رہی ہو، تمہاری آواز اسے بھا گئی ہے، یہ اس بات کا اشارہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ مت ہو پریشان بلکہ خوش ہو جاؤ کہ ایمان والے ہی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ خوش ہو جاؤ کہ اس آزمائش کے قابل سمجھے گئے ہو، کیوں خود کو توڑ رہے ہو اس سے دور ہو کر؟ یہ آزمائش تو تمہیں اس سے جوڑنے کے لیے ہے۔ غصہ نہیں ہے وہ تم پر کہ اتنی دیر سے اس کی طرف کیوں پلٹے،
وہی کہانی اس کے پاس دوبارہ کیوں لے آئے؟ وہ تو خوش ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو ذرا ٹھہر جاؤ۔ اس کے پاس اسے سناؤ ساری کہانی تفصیل سے۔ یہی اس کا انداز ہے کہ امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ منا لو اسے، اب بھی وقت ہے کہ تمہارے اللہ جیسا کوئی نہیں۔ صبر جمیل پتہ ہے کیا ہے؟ جب دل سے آہیں نکل رہی ہوں، زبان سے سسکیاں نکل رہی ہوں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، آپ کی جان ایک ہی چیز میں اٹکی ہو، بس ایک ہی ضد ہو، ایک ہی چاہت ہو، دماغ کی ایک ہی رٹ ہو، دل کی ایک ہی گردان ہو، آپ کی ساری دنیا بس ایک شے میں سمٹ جائے، مگر لب پہ ہو یا اللہ جیسے تو راضی۔ صبر کی داستاں ہر شخص کی الگ ہوتی ہے۔ جہاں ہم اکثر ہمت ہار جاتے ہیں، وہیں کوئی دوسرا مسکرا کر صبر کر جاتا ہے۔ کبھی کسی کے صبر کو کم مت سمجھو۔ ہر شخص آپ کو پورا معاملہ نہیں بتا رہا ہوتا۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کیا سہ چکا ہے اور کتنی تکلیفوں کے بعد کسی مقام پر ہے۔ اور ایک حقیقت یہ ہے کہ ہر صبر کے آخر پہ دنیا ہو نہ ہو، اللہ ضرور ساتھ ہوتا ہے، اور یہی بات انسان کو صبر کرنے کے لیے ہمت دیتی ہے۔ جب کبھی کسی مشکل کا سامنا کرنے لگیں اور ہمت کمزور پڑتی دکھائی دے تو اپنے آپ سے یہ کہا کریں کہ یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہے جو میں مشکل سے لڑ رہی ہوں، بہت دفعہ پہلے بھی میں نکل آئی تھی، اللہ کی مدد تب بھی میرے ساتھ تھی، اور آگے بھی میں مشکلوں سے لڑ لوں گی، اور تب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھیں گا آپ اس بار بھی نکل آئیں گے صحیح سلامت انشاءاللہ۔ اگر اللہ پاک تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز بار بار اسے سنائی دیتی رہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ پاک تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اللہ پاک کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اور اللہ پاک خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔